مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جی سنیل عمر شاہ کا کچھ سوال دیکھ لیں۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سنیل عمر بات کر رہا ہوں یو کے سے۔ کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، آپ کا خیال آیا، میں نے کہا آپ کو سلام کروں، آپ کی خیریت معلوم کروں۔ کچھ دنوں سے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہے آپ کے چینل پر، تو میں جاننا چاہ رہا تھا سب خیریت سے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ آج کل میں سعودی عرب آیا ہوں 2 دن مدینہ میں رہنے کے بعد ابھی مکہ میں ہوں۔ عمرے کی ادائیگی کی ہے کل، آپ کی دعا سے عمرہ ادا ہو گیا ہے۔ کل طائف روانگی ہے۔ آپ کو ٹائم ملے تو مجھ سے میسج ریکارڈ کرا دیجیے گا پلیز، اگر ممکن ہو۔ دعا میرے لیے کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ عمرے کو قبول فرمائے اور سفر کو آسان بنائے، اور کل طائف روانگی ہے۔ آپ بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی سوال تو نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، چلیں سب کے لیے دعا ہے وہاں سے مدینہ منورہ سے۔ جی سوال ہے ثقلین بھائی ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ایک شعر ہے اس پہ ذرا تشریح پوچھی ہے۔ شعر ہے: بڑا باریک نقطہ ہے اگر سمجھ پاؤ، سکرات اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا۔ آسان الفاظ میں تشریح فرما دیں گے۔ دیکھیں، اگر یہ محفل ساری جو ہوئی ہے نا وہ اسی شعر کے اوپر ہوئی ہے، وہ طوطے والی جو کہانی ہوئی ہے وہ ساری اسی شعر کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نقطہ یہ ہے باریک کہ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرنے سے پہلے جو مر جاتا ہے نا، یا جو کسی پہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اسے کہتے ہیں، ہم اسے صحیح مرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ مرنے سے پہلے نہیں مرتا، کسی پہ نہیں مرتا، پھر وہ بندہ مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بندہ مر جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آسان سی بات، ٹھیک ہے۔ 2 ہی آپشنز ہیں انسان کا۔ تو فقراء جو تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا، اور اب امر ہو گیا، اور جس نے اس کو زہر کا پیالہ پلایا تھا وہ اس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم، وہ مارا گیا۔ تو جی علی بھائی، یہ ایک سوال ہے ظفر صاحب کا۔ بابا حضور کا ایک کال ہے، اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن مانگی ہے۔ جس کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں اس سے معافی مانگ لیں، اس سے کہیں کہ خدا کے لیے تم مجھے معاف کر دو۔ دراصل یہ اس کی انسانیت کی تسلیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ احمق اور بیوقوف میں کیا فرق ہے؟ جی بس یہ سوال۔ جی بابا حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ بیوقوف آدمی ہے، غلطی کر گیا، اس بیوقوف کو تو معاف کر دو، یہ سمجھ کے کہ یار یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان اللہ نے بنایا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، بیوقوف ہے، یہ حماقت اس سے ہو گئی ہے۔ تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے،
باقی اگر آپ نے یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے نا وہ بیوقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو اس کو معاف نہ کرے وہ احمق ہوتا ہے، بس اتنا سب ہے۔ علی بھائی یہ کراچی سے نصیر احمد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے بابا حضور کے ایک قول کے اوپر، جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔ علی بھائی روح کیسے بیدار ہوگی، صحیح، اور روح بیدار ہونے سے کیا مراد ہے؟ صحیح ہے۔ ہر چیز کی کوئی خوراک ہوتی ہے، وہ روح کی خوراک جو ہے نا یہ محبت ہے، محبت سے ہی روح جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رستہ جو ہے نا اور محبت کا رستہ ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے انسان محبت میں آگے بڑھتا جاتا ہے روحانی طور پہ وہ ترقی کرتا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے نا وہ بیدار سے بیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر جواب یہ ہے کہ روح کو بیدار جو ہے نا وہ محبت کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور محبت جو ہے وہ انسانوں سے کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق سے کی جاتی ہے۔ جو انسان دوسرے انسانوں سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی روح اتنی ہی بیدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ روح کس کی بیدار ہے اس کائنات میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بیدار ہے سب سے زیادہ، جی، اور آپ رحمت للعالمین ہے، یعنی کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کی روح سب سے زیادہ بیدار۔ تو جو انسان رحمت بن جاتا ہے، جتنا زیادہ رحمت بنتا ہے اتنے ہی اس کی روح جو ہے نا وہ بیدار ہوتی چلی جاتی۔ تو رحمت کرنا انسانوں پہ جو ہے یہ روح کی بیداری کا ذریعہ۔ روح کی انتہائی بیداری کو ہم معراج بھی کہتے ہیں، ہاں، یہ روح کی انتہائی بیداری ہے معراج۔ تو جو صاحب معراج ہے وہی جو ہے سب پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ اس کو باوجود نے یہ یوں بھی فرمایا ہے کہ افقی سفر جو ہے وہ عمودی سفر کے برابر ہوتا ہے۔ افق کہتے ہیں اس طرح کو، اس طرح کے ہاریزنٹل کو، ٹھیک ہے نا، عمود کہتے ہیں سیدھی لائن کے اوپر ورٹیکل کو، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو لائن ہے یہ افقی لائن ہے، اور یہ لائن جو ہے عمودی لائن۔ تو یہ لائن جتنی بڑی ہوتی ہے یہ لائن اتنی اونچی ہوتی ہے۔ اس لائن کا مطلب ہے انسانوں سے محبت، اور اس لائن کا مطلب ہے اللہ کا قرب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دونوں لائنیں جو ہے نا اور برابر ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ آپ؟ یہ وحید گجر صاحب ہیں ہمارے، جی جی، انہوں نے ایک وضاحت مانگی ہے، یہ ایک بات ہے، اب لکھا نہیں ہے کس سے منسوب ہے۔ مجذوب کو، صوفی کو رونے کے دربار کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی کہیں اور ہوتی ہے۔ مجذوب، صوفی
دربار مزار سرکار میں نہیں پائے جاتے، نہ دربار شاہ میں نہ دربار شیخ میں، درد کے پھول بڑی دیر میں جا کے نکلے، کس کی وضاحت مانگی؟ اس میں سے آپ کیا سمجھے، کیا اصل سوال کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں کچھ، بس انہوں نے یہ کہ اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ مجذوب کو اور صوفی کو رونق دربار کیوں نہیں رکھا جاتا، یہ سوال ہے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ صوفی کو اور مجذوب کو رونق دربار نہیں رکھا جاتا، یہ کوشچنیبل ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ ایسی تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بات جی یہ اس کو نا، اور ذرا جواب اس کا یہ کہ یہ جو آپ کو اسٹیٹمنٹ جہاں سے ملی ہے اس کو ذرا کنفرم کر لیں کہ کس نے ایسی بات کیا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نہیں۔ مجذوب اور صوفی رونق کے دربار ہوتے ہیں،